میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں, ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں, وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں. لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث حضرات سے. آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا 2-3 مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں. اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی بیٹھتے ہیں, دو نہیں بیٹھیں گے کبھی. کیوں؟ 2-4 مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. کوئی ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کا نمائندہ ہو. آپ دیکھ لیں, کوئی ایک بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ جو رائے پیش کریں گے نا, دوسرے اہل حدیث کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف, تیسرے کی اس کے خلاف, چوتھے کی اس کے خلاف. ابھی کچھ دن پہلے کے اہل حدیث عالم آئے تھے, مجھے بھی بڑی عزت دیتے ہیں, میں بھی ان کو بڑی عزت دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں 4 مکاتب فکر ہے نا, قرآن و سنت کی روشنی میں 4 قانون کے متن ہیں جو مرتب ہو گئے اور صدیوں سے اس پہ لوگ چلتے آ رہے ہیں. ہمیں اس پہ اصرار نہیں ہے کہ لوگ ان 4 کو فالو کریں. ہم کہتے ہیں 5واں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہوگا نا. تو آپ ایک 5واں فقہ مرتب کریں. آپ سمجھنے کہ نہیں سمجھ, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اور یہ ان کی مخصوص کتابیں ہیں اور یہ ان کا لا ہے. تاکہ ہم کہیں بھائی جو ان 4 پہ نہیں چلنا چاہتا, چلو وہ اہل حدیث بن جائے, لیکن وہ پھر اس پہ چلے نا. جب وہ اہل حدیث بنتا ہے تو ادھر اہل حدیث کچھ اور, وہ والے اہل حدیث کچھ اور, وہ والے اہل حدیث کچھ اور. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایک شخص کی تقلید پہ آ جاتا ہے. اس سے امت تباہ ہو جائے گی. ہر شخص جب اپنے فلاں, وہ فلاں کا مقلد ہے, 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 تو یہ امت سمٹنے کے بجائے سمٹے گی یا مزید بکھرے گی؟ یہ تو سمٹنے کے بجائے مزید بکھرتی چلی جائے گی. صرف طلاق کے مسائل میں ہی اہل حدیثوں کے اتنے سارے اقوال ہیں. بعض اہل حدیث کے نزدیک 1 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جس نے طلاق دی وہ ان اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کر آتا ہے جو 1 کو کیا کہتے ہیں؟ 1 کہتے ہیں. حالانکہ سارے اہل حدیث 1 نہیں کہتے. بعض اہل حدیث کہتے ہیں 1 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. اب جو اہل حدیث 3 طلاقیں دے گا وہ اس اہل حدیث کو فالو نہیں کرے گا جو 3 کو 3 کہہ رہا ہے. حنفیوں میں پوری روئے زمین میں جہاں بھی جائیں گے 3 کتنی ہوں گی؟ حنفی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, شافعی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, مالکی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, حنبلی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اہل حدیثوں کے پاس بھاگنے کا بہت راستہ ہے. وہ 3 کو 3 کہہ رہا ہے, چلو وہاں سے چلے جاؤ. وہ 3 کو کتنی کہے گا؟ بولو 1 کہے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی 3 1 بھی نہ ہو, آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے 3 دی 1 کیوں ہوئی, وہ 1 بھی نہ ہو, تو اہل حدیثوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کہ آپ نے چونکہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے لہذا 1 بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ ناجائز طلاق ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. یقین نہ آئے تو میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا, میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے, بہت بڑے اہل حدیث کے عالم ہیں. انہوں نے کہا اگر کسی نے بیوی سے دوسری طلاق میں, وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی آپ نے دی اور رجوع نہیں کیا اور اگلے مہینے میں دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوگی, پہلے سے رجوع کرنا پڑے گا پھر دوسری ہوگی. یہ بھی اہل حدیث کا مذہب ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں, اگر پہلی سے رجوع نہیں کیا اگلے طہر میں دوسری دی تو دوسری ہو جائے گی. آپ نے حالت حیض میں طلاق دی, 4 امام اتفاق کرتے ہیں ہو گئی طلاق. لیکن اہل حدیث میں کچھ کہتے ہیں حالت حیض میں 3 دے دی تو 1 بھی نہیں ہوگی, بعض کہتے ہیں 3 دے دی تو 1 ہوگی. تو 20 اور سب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہے ہیں سب. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ لا کیسے چلے گا بھائی, یہ ملک کا قانون کیسے بنے گا؟ تو میں پھر بتا دوں, مجھے اہل حدیثوں سے کوئی نفرت نہیں ہے, دوسروں سے 1000 گنا بہتر ہے. وہ بدعتوں کا ارتکاب نہیں کرتے, عقائد میں صحیح ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر ایک چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے علماء مل کے ایک متن مرتب کریں اور بولیں یہ 5واں فقہ ہے. اگر آپ کہیں ہمارا کوئی فقہ شقہ نہیں, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, تو اس کا مطلب بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابو حنیفہ شافعی وہ تورات انجیل کو مانتے تھے, وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے تھے. تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو بھی چاہیے, اور میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں اوپر سے نہیں کہہ رہا, کہ آپ ایک فقہ مرتب کریں. ہم نے جہاں 4 کے قائل ہوئے ہیں, ہم 5ویں کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ قائل ہو جائیں گے کہ چلو یار یہ بھی جو اس کو فالو کرتا ہے ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ ٹھیکیدار بنو کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. ابو حنیفہ کو قرآن حدیث نہیں کو فالو کیا تھا, انہوں نے پتہ نہیں کیا فالو کیا تھا. یہ بات دنیا مانے گی نہیں, اس لیے کہ 1400 سال سے تو اسی پہ عمل کرتے آ رہے ہیں لوگ. دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو یا حنفی ملیں گے یا شافعی ملیں گے یا مالکی ملیں گے یا حنبلی ملیں گے, 5ویں کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملے گی آپ کو.
اور امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک فقہ مرتب کریں. ہاں میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ قدوری ہدایہ نہ پڑھائیں, آپ اپنی ایک متن کی کتاب لکھیں اور اناؤنسمنٹ کریں کہ آج سے تمام دنیا بھر کے اہل حدیث جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں, ان کا متن یہ ہے جس پہ تمام اہل حدیث کیا ہو گئے ہیں, متفق ہو گئے ہیں. ان کے دستخطوں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, مثال کے طور پر آپ نے کتاب لکھ لی, دوسرے اہل حدیث اس کو مان نہیں رہے ہیں, لیکن آپ نے اناؤنس کر دیا, تو یہ بھی غلط ہے نا, یہ بھی غلط ہے. آپ نے کتاب لکھی, تمام جو بڑے بڑے اہل حدیث ہیں ان کا اتفاق ہو گیا کہ اب یہ کتاب کیا ہے, ہمارے متن کا حصہ ہے, اور یہ اسلامی لا ہے جو ہم نے قرآن حدیث کی ہمیں ان چاروں فقہ پہ اعتماد نہیں تھا, یا جو ان کی صحیح باتیں ہمیں لگی ہم نے وہ لے کے ایک نیا نصاب مرتب کر دیا, اور یہ ایک فقہ ہے, اب اس پہ آ جاؤ آپ لوگ. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں مرتب ہوا, یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں, اب آپ کی مرضی, جس آپ مجتہدین کو فالو کرتے ہو یا وہ نصاب جو 15ویں صدی میں مرتب ہو رہا ہے اس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے, یہ آپ جانو, اور کون جانے, اللہ جانے. ہمیں اس پہ اعتراض, کیونکہ بیسک چیزیں